أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم یہاں پر قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں آج کے اس اہم موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا کہ آج کا موضوع ہے مخلص کی پہچان۔ مخلص کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مخلص ہوتا کون ہے؟ کسے کہتے ہیں مخلص؟ یہ جان لینا ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مخلص کا لفظ اخلاص سے ہے۔ اخلاص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مخلص یعنی اخلاص والا، جس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ جیسے محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے، اسی طرح سے مخلص ہے یعنی جس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ اخلاص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ مخلص جس کے اندر اخلاص ہے۔ تو اخلاص کا مطلب ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں اخلاص؟ اخلاص کا مطلب ہی ہوتا ہے صاف کر دینا، ممتاز کر دینا، خالص کر دینا، بالکل خالص ہو جائے، بالکل صاف ہو جائے۔ جو عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس عمل کو اخلاص والا عمل کہتے ہیں۔ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ اخلاص جو ہے تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو، وہ عمل چاہے کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، لین دین ہو، تیمارداری ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کے مانند ہے جس میں کہ روح نہ ہو۔ جس جسم میں روح نہ ہو اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس عمل کی بھی وہی حالت ہے جس میں اخلاص نہیں ہے۔ یعنی اگر اس میں اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں نہیں ہے، تو اس عمل کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، اس سے کوئی فائدہ ہونے ہی والا نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ خوبی پائی جائے یعنی اخلاص کی، جو عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو گویا کہ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، ایسے شخص کو مخلص کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو
مخلص کہتے ہیں وہ مخلص ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اخلاص، مخلص تو ہم سمجھ گئے کہ مخلص کہتے کس کو ہیں؟ جس کے اندر اخلاص پایا جائے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل ہو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نہ کہ دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مخلص کہتے ہیں۔ اب ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ مخلص کی پہچان ہے کیا؟ کیسے ہم سمجھ پائیں گے کہ 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں میں سے کون مخلص ہے، کون ہے اخلاص والا، کس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے؟ یہ چیز ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام اور سسٹم اس طرح سے بنایا ہے کہ ہر چیز اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے رنگ سے آپ پہچان لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو اس کے ذائقہ اور بو سے آپ پہچانتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوٹے اور بڑے اس کے حجم سے آپ پہچانتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مخلص ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے طور طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لینا دینا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں ایک مومن کے اندر، ان کے معاملات کے ذریعے سے، ان کے اخلاق کے ذریعے سے، ان کے لین دین کے ذریعے سے، ان کے طور طریقے کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں سے ایک مومن، ایک مخلص شخص پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص مخلص ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ تیمارداری دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ اس لیے جاتا ہے کہ ایک مسلمان ہے جو بیمار ہے، ہمارے اوپر اس کا حق ہے، ہمیں جانا چاہیے، لیکن وہ شور نہیں کرتا، ہنگامہ نہیں کرتا، دکھاتا نہیں ہے، وہ صرف اس لیے جاتا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے یہ ہے، اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو مخلص کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا جس طرح سے اور چیزیں اپنے رنگ کی وجہ سے، بو کی وجہ سے، ذائقے کی وجہ سے، حجم کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہیں، اسی طرح سے ایک مخلص شخص جو ہوتا ہے اپنے اخلاق، عادات، اطوار کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ مخلص کی پہلی نشانی، مخلص کی سب سے پہلی نشانی، پہلی بات آپ یہ جان لیجئے کہ جس شخص نے دین کو اخلاص کے ساتھ قبول کیا ہے، جس شخص نے دین کو اخلاص کے ساتھ قبول کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قبول کیا ہے، اور اس پر وہ عمل پیرا جس کا ہر عمل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، تو ایسا شخص جو مخلص ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ، یاد رکھے گا، مخلص کی پہلی نشانی، وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ، مخلص کی سب سے پہلی نشانی کہ وہ اس کی محبت سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ اپنے نفس سے نہیں، مال و دولت سے نہیں، پراپرٹی سے نہیں، گھر والوں سے نہیں، سب سے زیادہ محبت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پر یا احکام پر عمل کرنے کے لیے وہ کسی چیز کو اعلیٰ اور ادنا نہیں دیکھتا ہے، کسی چیز کو چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے تو وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کام ہمارے لائق نہیں ہے، ہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، راستے سے روڑا ہٹا دینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو، راستے سے روڑا ہٹانا اس کے لیے عار کی چیز نہیں ہے، کسی کی خدمت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے، یہ عار اس کے لیے نہیں ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ چونکہ یہاں پر وہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عمل، یہ کام میرے لائق ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو وہ شخص اس کو کر گزرتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ مخلص کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے
کوئی بھی عمل وہ کر جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری ذات ہمارے شایان شان یہ ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہوتی۔ آئیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ مخلص کی علامت، مخلص کی پہچان کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام وہ کر جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں آپ، جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے، آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 2 یتیم بچوں کی زمین لی جاتی ہے کیا کرنے کے لیے؟ مسجد نبوی بنانے کے لیے، اور یہ زمین ہڑپ نہیں کی جاتی ہے، ان سے خریدی جاتی ہے، ان کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، مسجد کا تعین ہو جاتا ہے کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے گی، مسجد نبوی جو ابھی بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت ہی اخلاص اور محبت کے ساتھ مسجد بنانے میں لگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ اسی میں مزدوری بھی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مزدوری کرنے لگتے ہیں، اینٹ اور گارا اٹھا کر کے وہاں پر مسجد کا کام کرانے لگتے ہیں۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اس میں ہماری شخصیت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں پر وہ صحابہ کرام جو گارا اٹھا رہے تھے، اینٹ اٹھا رہے تھے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اور گارا اٹھا رہے تھے، اپنے کندھوں پر لاد کر کے وہاں پر پہنچا رہے ہیں، ڈھو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے اخلاص، اس کو مخلص کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، وہ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تکبر، غرور، گھمنڈ، کبر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے مبارک پر اینٹ اور گارے اٹھا کر کے مسجد کا کام کروا رہے تھے، جہاں پر دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کام کر رہے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اٹھا رہے ہیں، گارا اٹھا رہے ہیں، اور زبان مبارک سے کیا نکل رہا ہے؟ صحیح بخاری، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ راحت اگر ہے، اے اللہ آرام اور سکون اگر ہے تو آخرت میں آرام اور سکون ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کتنی بھی راحت حاصل کر لے، سکون حاصل کر لے، اطمینان حاصل کر لے، وہ زائل ہو جانے والی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ کے کندھے مبارک پر اینٹ ہے، آپ کے کندھے مبارک پر اینٹ اور گارے ہیں، زبان مبارک سے نکل رہا ہے، زبان مبارک سے نکل رہا ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اگر آرام کی زندگی ہے تو وہ زندگی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ تو انصار کو، مہاجرین کو اور میرے دوسرے ساتھیوں کو تو بخش دے۔ دینی بھائی اور دوستو، مخلص ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلص کہتے ہیں، اخلاص والا کہتے ہیں۔ یعنی آپ دین کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں اتنے زیادہ مخلص تھے، اتنے زیادہ مخلص تھے کہ اپنے کندھوں پر اینٹ اور گارا اٹھانے کو بھی آپ عار نہیں محسوس کر رہے تھے، یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، میرے شایان شان نہیں ہے، میرے پاس تو جبریل امین آ رہے ہیں، میرے اوپر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، میرے اوپر تو وحی نازل، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں اتنے زیادہ مخلص تھے کہ خود اینٹ اور گارا اٹھا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، آ جائیے غزوہ خندق کے وقت، غزوہ خندق آپ جانتے ہیں، مخلص آدمی جو ہوتا ہے کسی کام کی کیفیت اور اس کی نوعیت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کام میرے شایان شان ہے یا نہیں، چونکہ وہ مخلص جو کام بھی سامنے آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ غزوہ خندق کو مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک جنگ کہہ سکتے ہیں۔ آپ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا وہ جانتے ہیں، غزوہ خندق مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک جنگ۔ یہ آپ سمجھ لیجئے
کہ اسلام کو مٹانے کے لیے اور مدینہ کی اینٹ کو اینٹ سے بجانے کے لیے پورا کفر اکٹھا ہو گیا تھا. لیکن قصہ مختصر یہ کہ خندق کھودنے کا وقت آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں اور صحابہ کرام خندق کھود رہے ہوں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہو، خندق میں آپ حصہ نہ لے رہے ہوں. آپ قربان جائیے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے غزوہ خندق کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی منتقل کرتے ہوئے دیکھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ مٹی لے جاتے ہوئے دیکھا. مخلص، سوال یہ ہے مخلص ہے کون؟ کس کو کہتے ہیں مخلص؟ کیا ہے اخلاص؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی آپ کے گورے گورے پیٹ کو چھپا رکھی تھی، یعنی آپ کا پیٹ گرد و غبار اور مٹی سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا. مٹی یہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کر کے آرڈر دے دیے ہوں اور اپنا آرام فرما رہے ہوں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں بہت ہی زیادہ مخلص تھے. یہی نہیں، اور آگے عروہ بن زبیر، یہ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب اپنے کندھوں پر پانی کا مشکیزہ لے کر کے چل رہے ہیں. پانی کا مشکیزہ کون؟ عمر بن خطاب. کون سے عمر بن خطاب؟ وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ نبوت عمر بن خطاب کو ملتی. وہ عمر بن خطاب وقت کا امیر المومنین ہے، کندھے پر مشکیزہ ہے، پانی کا مشکیزہ ہے، لے کر کے چل رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے شایان شان یہ چیز نہیں ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے پاس بڑے بڑے وفد، جو جماعتیں باہر گئی ہوئی تھیں، جو لوگ وفد کی شکل میں باہر گئے تھے، وہ لوگ بڑے مطیع اور فرما برداری کی شکل میں میرے سامنے آئے. میرے اندر نخوت پیدا ہو گئی، میرے اندر تھوڑا سا کبر آ گیا تھا، میں اس کبر کو توڑ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو یہ غرور اور گھمنڈ میرے اندر آ جائے کہ ایسے لوگ آ کر کے میرے سامنے اپنے حالات کے بارے میں اظہار کر رہے ہیں. میں اپنے اندر کی اس نخوت کو، اس گمن کو، اس غرور کو توڑنا چاہتا ہوں، اس کو اپنے سامنے آنے نہیں دینا چاہتا. مخلص کون ہے مخلص؟ اور یہی نہیں میرے بھائی اور دوستو، زیادہ دور، یہ تو بہت دور کی بات ہے. آئیے ماضی قریب کی طرف چلتے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. یہ ہندوستان میں بہار میں بلتھوا کوئی گاؤں ہے، وہاں پر ان کی پیدائش، بہار کے بلتھوا میں ان کی پیدائش 1805 عیسوی میں ہوتی ہے اور 1902 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 70 سالوں تک تقریباً درس بخاری یہ دیتے رہے. 70 سالوں تک درس بخاری دیتے رہے. اور آپ جانتے ہیں دن بھر درس بخاری دیتے تھے، رات کو دلی میں دن بھر درس بخاری دیتے، رات کو جا کر کے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے اور لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، اور جو پیسہ اس میں ملتا وہ ان طلباء کے لیے جو قرآن حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے، قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان پر یہ خرچ کیا کرتے تھے. یہ زیادہ دور کی بات نہیں، 1902 میں ان کی وفات ہوئی ہے. لیکن یہ راز کھلا کیسے کہ مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ یہ کام کرتے ہیں؟ ہوا ایسا کہ ایک لڑکا، ایک طالب علم اسٹیشن پر اترا اور اس وقت مولانا اسٹیشن پر موجود تھے.
انہوں نے اس کا سامان لیا، چونکہ کلی کی سب کو ضرورت پڑتی ہے، اس کا سامان لے کر کے سیدھے اسی مدرسے میں آئے جہاں یہ خود درس بخاری دے رہے تھے، اور وہ لڑکا وہیں پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ سامان دے دیا، وہ اپنے روم میں چلا گیا، یہ اپنے روم میں چلے گئے بزرگ میاں۔ صبح میں جب وہ لڑکا کلاس میں گیا تو دیکھتا ہے یہ تو وہی بزرگ ہیں جو شام کو میرا سامان اٹھا کر اسٹیشن سے یہاں تک لائے تھے۔ مخلص کی بات ہو رہی، مخلص ہے کون؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے اخلاص، اور یہ جس کے اندر ہو جاتی ہے، یہ چیز جس کے اندر پائی جاتی ہے، پھر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی آپ بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ محترم حضرات، تو میں بتلا یہ رہا تھا مخلص کی پہچان، سب سے پہلی پہچان یہ ہے مخلص کی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مخلص کی دوسری پہچان، مخلص کی دوسری پہچان، دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نیک عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ابھی شروع میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، بے شک انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ دیتے ہیں وہ دیتے ہوئے ان کے دل خائف کیوں ہوتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کے دل ڈر رہے ہیں؟ کیوں وہ ڈر رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، شرابی ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے ڈرنے کی؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ چور لوگ ہیں، شرابی لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نے نماز تو ادا کی ہے، میں نے صدقہ و خیرات تو کیا ہے، میں نے نیک عمل تو کیا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے، جس کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہوتے۔ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لیا تو ہم جنت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو مان بیٹھتے ہیں۔ میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو گیا تو ہم جنت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو مان لیتے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں کہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ سب کچھ لٹانے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نیک اعمال ہیں، زیادہ سے زیادہ عمل کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے کسی عمل میں کوئی کمی آ جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے۔ یہ مخلص کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ نیک عمل وہ کرتا ہے تو اب یہ نہیں کہ تکبر میں آ جائے، غرور اور گھمنڈ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر فخر، تکبر، غرور، گھمنڈ نہیں آتا ہے، بلکہ مخلص جو ہوگا وہ ڈرا ہی رہے گا۔ ہاں، جس کو دکھانا ہے، جس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے نیک عمل کیا ہے، میرا چرچا ہو۔ آپ دیکھیں گے قربانی کے وقت میں، بڑی قربانی جو ہو، بڑی عید جو ہوتی ہے، قربانی کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بکرا خریدا جاتا ہے اور خریدنے کے بعد فوٹو کھنچایا جاتا ہے، نیوز پیپر میں ڈالا جاتا ہے، فلاں چودھری صاحب نے 50,000 روپے کا بکرا خریدا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خرید کر کے
عام کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ تو وہ تھے کہ عمل کر کے چھپاتے بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ دینی بھائی اور دوستو، صحابہ کرام جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام پر سب کچھ لٹا کر کے وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کون حنظلہ ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ جس کی جنت کی بشارت دنیا ہی میں مل جاتی، یہ وہ حنظلہ ہے۔ اور کہتے ہیں، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست ابو بکر صدیق، میں منافق ہو گیا، میرے اندر نفاق پیدا ہو گیا، میں کیا کروں؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہہ رہے ہیں جس کا پورا خاندان، جس کے پورے خاندان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت نبی کائنات کی زبان مبارک سے مل رہی ہے۔ یہ اس سے کہہ رہے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، جس طرح سے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، جس طرح سے دین کی محبت اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب میں اس مجلس سے چلا جاتا ہوں تو وہ چیز میرے اندر باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ جیسے بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، ابھی قرآن حدیث کی پوری باتیں سن رہے ہیں، ساری چیزوں کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، لیکن ابھی روم پر جائیں گے تو یہ چیز تو نہیں رہے گی نا، یا یہی چیز باقی رہے گی؟ یہ چیز نہیں رہتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز باقی نہیں رہ جاتی، وہ تاثیر، وہ اثر باقی نہیں رہ جاتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہی کیفیت تو ہماری بھی ہے۔ قربان جائیے، اتنا سب کچھ کر کے ڈرے ہوئے ہیں۔ دونوں رائے مشورہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا پورا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف حنظلہ ہیں، دوسرے طرف صدیق یار غار ہیں، اپنا پورا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، اے ابو بکر صدیق، تم لوگوں کی جو حالت میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہی حالت گھر جانے کے بعد بھی برقرار رہے تو تمہارے پاس فرشتے آ کر تمہیں سلام کریں گے۔ لیکن جب ایک انسان مجلس سے ہٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو قرآن و حدیث کی باتیں اس کے اندر اتنی نہیں رہ جاتی، یعنی پورا فوکس اس کا اسی پر نہیں رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی چھاونی سے، قرآن اور حدیث کے سائے سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی کمی آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا مواخذہ، ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر جو بات کہنے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی ہے، اور وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا نام منافقوں میں آ جائے، میرے اندر نفاق پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو یہ مخلص کی یہ دوسری نشانی ہے کہ نیک عمل بھی وہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا رہتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، الہ العالمین میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ ایسا نہیں کہ میں نے عمل کر لیا ہے، اب تو مجھے ملے گا ہی ملے گا، مزدوری کی ہے، اس کا اجر مجھے ملنا، ایسا نہیں۔ مخلص شخص یہ نہیں ہوتا ہے، اللہ والا مومن شخص ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ نیک عمل بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اس پر خائف بھی ہوتا ہے، ڈرا بھی ہوتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، تو یہ تھی دوسری پہچان مخلص کی
کہ نیک عمل بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا ہوا بھی رہے گا۔ اب اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ خوف برقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم نہیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ دوسرے عمل کو اور اچھے طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے کام کر دیا ہے اب تو مجھے اجر ملے گا ہی، تو آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے مخلص کی تیسری نشانی باطن ظاہر سے زیادہ پاک ہوتا ہے۔ مخلص جو ہوتا ہے باطن ظاہر سے زیادہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو مخلص ہوتا ہے بہت سارے نیک کام کر کے اپنے اندر چھپائے رہتا ہے، اس کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کرتا ہے، اس کو وہ شخص عام نہیں کرتا ہے، بہت ساری نفلیں پڑھتا ہے، بہت سارے صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر وہ عمل کرتا ہے، یعنی اس کا باطن جو ہوتا ہے زیادہ پاک ہوتا ہے، زیادہ صاف ہوتا ہے، زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی ذرہ بھی ہل نہیں سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ہو، اور میرا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں دنیا والوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر میرا رب جانتا ہے، میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، چاشت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن جب عام لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تو بالکل نارمل ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے کیا کیا اپنے رب کے لیے کیا ہے، میں نے کیا کیا چیزیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مشہور تابعی ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت نیک آدمی تھے۔ ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ بہت ہی نیک آدمی تھے، قرآن کی تلاوت جب کرتے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ کون تھے یہ؟ ربیع بن خیثم، یہ تابعی ہیں، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد۔ یہ جب تلاوت کرتے تو بہت روتے روتے ان کا جو چہرہ بھیگ جاتا تھا آنسوؤں سے، اور جیسے دیکھتے کہ کوئی ان کے پاس آ رہا ہے، میں بتلا رہا ہوں کہ باطن یعنی اندر ظاہر سے زیادہ پاک، یہ کس کے لیے رو رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تلاوت کر رہے تھے، روتے رہتے، اللہ تعالیٰ سے روتے گڑ گڑاتے سب کچھ کرتے، لیکن جیسے دیکھتے کہ کوئی ان کے پاس آ رہا ہے، قرآن اٹھا کر کے الگ رکھ دیتے، اپنے چہرے کو صاف کر لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو سامنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ یہاں تو لوگ بتلانے کے لیے پریشان ہو جاتے، کہاں تھے بھائی صبح سے؟ اصل میں فجر کی نماز پڑھا، قرآن کی تلاوت کیا، اس کے بعد فلاں جگہ گیا اور فلاں جگہ گیا، اور پھر یہاں اب کیا ضرورت ہے فجر کی نماز کا ذکر؟ کیا ضرورت ہے قرآن کی تلاوت کا ذکر؟ ہے کوئی ضرورت یہاں پر؟ لیکن نہیں، چونکہ ان کو ثابت کرنا ہے نا کہ میں فجر کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ یہاں ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے کہ وہ جو ہیں قرآن اٹھا کر کے پہلے ہی رکھ دیے، چہرے کو صاف کر لیا تاکہ سامنے والے کو خبر ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا تھا۔ دینی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخلص جو ہوتا ہے، مخلص کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کا ہر عمل کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی عمل لوگوں سے شرم کی وجہ سے ہم نہ کریں۔ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ گھر میں مہمان آ گئے ہیں، اذان ہوئی، پہلے ہی بھائی صاحب وضو کر لیجئے، جماعت فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ وہ شخص جس کو نہ اذان کی پرواہ ہوتی ہے نہ اقامت کی پرواہ ہوتی ہے،
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن آج اس کو دکھانا ہے، چونکہ گھر میں مہمان آئے ہیں نا، وہ دکھانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریاکاری۔ لوگوں کے شرم کی وجہ سے کوئی عمل نہ کیجئے، ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیا فرمایا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، تنہائی کے عالم میں۔ اپنے رب کو پکارنا ہے۔ میرا رب نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ تنہائی کے عالم میں اپنے رب کو پکارو۔ یہاں پر لوگ بتلانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں سے شرم کی وجہ سے بہت سارے نیک عمل کر جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے اس سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا۔ اسلامی بھائی اور دوستو، بات چل رہی ہے مخلص کی، اور آپ نے سمجھ لیا مخلص کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہو؟ اخلاص ہو، جس کے اندر اخلاص ہو۔ اور اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف ہو جانا، ممتاز ہو جانا، خالص ہو جانا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جانا۔ یہ مطلب ہے نا، یاد رکھیے گا، اخلاص کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی اخلاص کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے پائے گئے جو شان و شوکت والے، منصب والے، مقام والے، بہت سارے لوگ ایسے پائے گئے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، چاہے ماضی قریب کی بات ہو، چاہے ماضی بعید کی بات ہو، وہ لوگ جن کے اندر اخلاص تھا، وہ لوگ جو مخلص تھے، آج بھی کتابوں کے صفحات پر ان کے نام موجود ہیں۔ جس طرح سے ابھی مثال کے طور پر میں نے سید مولانا نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کا نام ذکر کیا، ان کے نام آج بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں، جو مخلص تھے، جو اخلاص والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والے تھے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، اس بات کا یاد رکھنا کہ اخلاص کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 3 آدمی جب غار میں بارش سے بچنے کے لیے پناہ گزین ہو گئے تھے، یہ واقعہ تو معلوم ہے آپ کو۔ 3 آدمی بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ میں جا کر کے چھپے تھے، اور اوپر سے آ کر کے ٹیلے نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ انہوں نے کس چیز کا وسیلہ دیا تھا؟ اپنے نیک اعمال کا، اپنے اخلاص کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی تھی جو ان کے لیے ناممکن تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا ہوتا۔ تو یہ کس چیز کا بدلہ تھا؟ یہ اخلاص کا بدلہ تھا۔ انہوں نے یہی کہا تھا، اے اللہ، میں اپنے باپ کے لیے دودھ لیے تیری رضا کے لیے کھڑا رہا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو جب اخلاص انسان کے اندر آ جاتا ہے، جب انسان مخلص ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بنا دیتا ہے اور اس کے آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ 3 نشانیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائیں۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ ایسا شخص سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ دوسری نشانی، وہ نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ کہ باطن ظاہر سے زیادہ پاک ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کر دے، ہمیں مخلص بنا دے، ہمیں موحد بنا دے، توحید پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔